أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، کل کی مجلس میں ہم نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ظاہر ہے اسی کا کنٹینیوشن ہے، اور ہمارا موضوع ہے امامت اور بیعت. اور ہم نے یہ عرض کیا کہ امامت کے تعلق سے تو بہت کچھ آپ سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ موضوع بہت ہی وسیع موضوع ہے، امامت کا موضوع، اس لیے کہ اس پر ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. عقیدہ امامت پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور قرآن مجید سے اور پیغمبر اسلام کی احادیث سے الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ثابت و مسلم ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مسلسل اس پر آپ علماء سے اور خطبہ سے بہت کچھ سنتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور لفظ ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے بیعت. تو موضوع ہمارا امامت اور بیعت اس لیے ہے کہ ان دونوں کا ایک قریبی رابطہ ہے، لیکن بیعت پر فوکس اس لیے ہے کہ اس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور اس حقیقت کے تعلق سے بہت کم کچھ سلام تو ذکر تو آتا ہے بیعت کا. بیعت ایک ویکیبولری ہے، ایک بلکہ اسلامک ہسٹری ہو یا فقہ ہو یا اسلامک کریڈ اور بلیف، اس کا جارگن میں سے ایک لفظ ہے یہ. یعنی اس کے بغیر آپ کوئی کتاب ایسی نہیں پائیں گے کہ جس کا اس میں ذکر نہ ہو. اگر ہسٹری کی کوئی کتاب ہے اور احادیث کی کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، اس کی تفسیر ہے، تو آپ لفظ بیعت کا ذکر مسلسل پاتے ہیں. پھر ہسٹری نے خود اس کے تعلق سے جو حالات پیدا ہوئے پیغمبر اسلام کے بعد، اس میں بیعت 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 اتنا یہ لفظ استعمال ہوا کہ مین جو ٹاپک ہے اور سبجیکٹ ہے اس سے لوگوں کی نظر ہٹی یا ہٹائی گئی عمدن، اور جو اس کے ضمنی موضوعات تھے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ان موضوعات کی، ان پر بحث شروع ہوئی، اور آج تک وہ بحثیں چل رہی ہیں صدیوں سے. وہ یہ کہ مثلا کسی شخص کی بیعت کتنے لوگوں نے کی، اوکے اتنے لوگوں نے کی، اس سے ان کی یہ فضیلت ثابت ہے کہ دیکھیں اتنے لوگوں نے ان کی بیعت کی. دوسرے یہ کہ حضرت علی نے بیعت کی کہ نہیں کی، کب کی، کتنی دیر کے بعد کی اگر کی، تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیعت نہیں کی. خیر یہ موضوع میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء فوراً ہی کہتے ہیں کہ بیعت نہیں کی، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ بیعت کی. ابھی بحث ہو رہی ہے، وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ اس کو دیکھو
یوں بیعت ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ایسے بیعت کی، تو انہوں نے زبردستی بیعت لی. یہ ساری بحثیں ہو رہی ہیں، توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کروں. اس کے بعد پھر امام حسن کے دور میں بھی ہوتا ہے، امام حسین کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو بحثیں ہیں یہ ایک ایسی بحث ہے، یہ ایک ایسا ڈسکشن ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں. یعنی آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں بیعت کی کہ نہیں. بیعت کوئی چیز ہو تو کی جائے، بیعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بیعت ایک ایسی شے ہے جس کا کوئی ہسٹری میں، تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. جس بیعت کی بات آپ کر رہے ہیں بھائی دکھا دیجئے. تو کل کی ہماری پوری تقریر اسی پر تھی. تو بیعت کو ایک متھ بنا دیا گیا. متھ ہے اوریجنلی، یعنی ایک چیز نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر بات کیے جا رہے ہیں، بات کیے جا رہے ہیں، بات کیے جا رہے ہیں، اس پہ بحثیں کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی کہ بھئی ایک ایسی شے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ایک عمارت قائم کیے جا رہے ہیں، عمارت قائم کیے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ایک عمارت کی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے میں اس کی اینٹوں پہ بات کروں، میں یہ بات کروں کہ اس کی بنیاد دکھاؤ کدھر ہے. کہ بھئی یہ اینٹ یہاں پر لگنی چاہیے تھی، وہ اینٹ وہاں پہ لگنی چاہیے تھی. بھئی یہ اینٹ تو بعد میں لگیں، پہلے تو دیکھو کہ اس کی کوئی بنیاد بھی ہے کہ نہیں. تو اس بیعت کی میرے دوستوں کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی بیعت نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد بات یہ آئے گی کہ خود میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بیعت کا ذکر ہے. پیغمبر اسلام کی بیعت ہوئی ہے، حضرت علی نے بیعت لی ہے، امام حسن نے بیعت لی ہے، امام حسین نے انکار بیعت کیا ہے. یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں؟ اور پھر میں نے امام رضا کا ذکر کیا کر کہ انہوں نے بھی بیعت کی ہے. یہ تمام باتیں اگر آپ اس پر توجہ کریں تو ایک نیا رخ ہے سوچنے کا بیعت کے موضوع کے اوپر. ایک نیا انداز ہے، اس پر آپ غور کریں، توجہ کریں کہ بھئی بچپن سے آپ کیا سنتے چلے آئے ہیں اور میں آپ کے سامنے آ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہیں بیعت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بیعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دکھاؤ کیا ہے بیعت. انہوں نے کہا وہی جو رسول اللہ نے کی، جو رسول اللہ سے کی گئی، جو رسول اللہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. نہیں، غلط ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس والی بیعت سے؟ دیکھیں عجیب بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ جو اسکالرس ہیں، اسلامک اسکالرس، ظاہر سی بات ہے کہ ہر علم کی ایک فیلڈ ہے، مختلف سائنسز ہیں، ان میں سے ایک لغت ہے. علم لغت، انہوں نے جو بیعت کی تعریف کی ہے علماء نے، علماء علم لغت نے بھی اور خود مفسرین بھی جب کسی لفظ پر گفتگو کرتے ہیں، جب کسی آیت پر گفتگو کرتے ہیں تو پہلے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کے لٹرل میننگ کیا ہے. تو بیعت کے لٹرل میننگ میں یہ کہا ہے کہ اوریجنلی بیعت کا تو مطلب ہے بیچنا اور خریدنا. اس معاملے کو بیع کہتے ہیں، بیع و شراء. اسی بیع سے یہ بیعت ہے. یہ بات تو ہو گئی. دوسرے اصطلاح جو بعد میں بنی، یعنی کہ اب یہ ٹرم ہو گئی، اس لیے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے نا اس کے پہلے کوئی لٹرل میننگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں اسے کسی خاص ایک ٹرم کے لیے یوز کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹرم بن جاتی ہے. اوریجنلی اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر میں کہوں کہ ماؤس لے آؤ ذرا، ماؤس، اگر ماؤس لے آؤ، ماؤس آئے گا کیسے اور میں کیسے لے کر آؤں گا ماؤس کو؟ ماؤس ہے کہاں یہاں؟ ارے ماؤس وہ ماؤس نہیں جو اوریجنل ماؤس ہے. اب یہ ماؤس جو ہے وہ ایک ایسا ڈیوائس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کنٹرول کرتے ہیں کمپیوٹر کو. توجہ کیجیے کہ نہیں؟ ہم اپنے اگر ہم ٹائپ کر رہے ہیں یا ہم تو وہ ماؤس، وہ مطلب ہے کمپیوٹر والا ماؤس. اچھا تو یہ تو ماؤس کیسے ہو گیا؟ کبھی نہیں. ماؤس کا اوریجنل میننگ کچھ اور ہے، بعد میں اس کی ٹرم کچھ اور بن گئی. توجہ نا. اسی انداز سے اسلام نے بھی بہت سے الفاظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے، نئے معنی ان کو دیے، نئی ٹرمینالوجی کریٹ کی اسلام نے. اور اس ٹرمز کو پھر اب جو اپلائی کیا جاتا ہے، جب آپ کہتے ہیں صلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے کیا؟ ایک اسپیسیفک کائنڈ آف پریئر، اس کو کہتے ہیں صلاۃ. آپ کسی اور کو صلاۃ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اوریجنلی صلاۃ دعا کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا. دعا کے مفہوم میں صلاۃ ہے، لیکن اب صلاۃ جو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے.
اب آپ اسی کے معنی میں استعمال کریں جس معنی میں قرآن نے اور فقہ اسلامی نے اور شریعت نے استعمال کرنا شروع کر دیا. میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ بیعت شرعی اعتبار سے ابھی بھی میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے. کتابوں کی کتابیں، آرٹیکل کے آرٹیکل، بحثیں کس چیز پر کہ بیعت اس طرح ہونی چاہیے اور بیعت کی شرطیں اور کہاں کس بیعت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں ہے وہ بیعت؟ پہلے بتائیے کہ بیعت ہے کیا چیز. تو لوگوں نے کہا کہ بھی دیکھو اس کے لٹرل میننگ تو ہیں بیع و فروخت، ٹھیک. اس کے پھر اصطلاحی میننگ کیا ہے، یعنی ٹرمینالوجی میں اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ٹرم جو بنی کس مفہوم کے لیے استعمال ہوئی. تو کہا دیکھو ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تجدید عہد الطاعہ. 3 لفظ استعمال کیے سبھی نے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. میں یہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ آواز کبھی بھی پہنچ سکتی ہے کہیں بھی. تجدید عہد الطاعہ، اطاعت کا جو عہد ہے، میں آپ کی اطاعت کروں گا. عہد، کویننٹ، پرومس یا کانٹریکٹ، 2 طرف سے جو ہوتا ہے عہد، معاہدہ. تو تجدید و عہد الطاعہ، اطاعت کا جو عہد ہے اس کی تجدید کرنا. عجیب بات ہے، توجہ کیجیے، یہ سبھی لکھ رہے ہیں. تو بیعت کس کو کہتے ہیں؟ تجدید و عہد الطاعہ، اطاعت کے عہد کی تجدید، رینیول، ریڈوئنگ یور پرومس، ریڈوئنگ یور کویننٹ. تو ریڈوئنگ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں. تجدید کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز ہے، یو ڈوئنگ اٹ اگین، اس کو کہتے ہیں تجدید. اچھا، تو تجدید عہد طاعت کو بیعت کہتے ہیں. اب مجھے یہ دکھاؤ کہ جن کی بیعتیں ہوئی ان کی کب سے اطاعت ہو رہی تھی، اور آ کر بیعت کرنے والا جب بیعت کر رہا ہے کہ بھئی میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی میں آپ سے اطاعت کا جو عہد ہے اس کی تجدید کر رہا ہوں. ان سے اطاعت کا عہد کب سے تھا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے بیعت کی کہ نہیں، ارے نادانو، پہلے بیعت کا معنی تو سمجھو. بحث کیے جا رہے ہو، پارٹی بن گئی، گروپ بن گئے، ارے کتنے نادان ہیں، کچھ تو عقل سے کام لو. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے اطاعت کر رہے ہیں، اس کی تجدید کرنے آئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، آپ کی کر رہے تھے، ہم اطاعت اب کرتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں بیعت. اور یہی وہ بیعت ہے جو رسول اللہ سے ہوتی رہی ہے ہمیشہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آ کے رسول اللہ سے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں تاکہ آپ رسول بن جائیں. ایسا اگر کوئی آگے کرے گا بھی تو یہ کفر ہو جائے گا. ایمان یہی ہے کہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، آلریڈی نبی پر ایمان ہے، اور ایمان کی وجہ سے ان کی اطاعت کا عہد پہلے سے ہم کیے ہوئے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب جو آ کے بیعت ہو رہی ہے نبی کی تو کیا ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے جو اطاعت کا ہمارا پہلے سے عہد ہے، جیسے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے یہ ہم نے کہا، ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اور جب ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اب جو ہم آئے ہیں یہ کوئی اسٹارٹ نہیں ہے کسی چیز کا، یہ پہلے سے ایک چیز ہے، اسی کو ریڈو کر رہے ہیں ہم، رینیو کر رہے ہیں ہم. توجہ ہے. اب بتائیے اس معنی میں جو اس کے بعد اب جو بیعتیں ہیں اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ یعنی اب آپ کے حضرت علی نے بیعت کی، ارے بیعت کا مطلب ہے تجدید عہد طاعت. علی کس کی اطاعت کر رہے تھے اس سے پہلے؟ علی کسی کی اطاعت کر رہے تھے اس سے پہلے؟ نہیں. جب نہیں کر رہے تھے تو اب کس سے عہد کرنے جا رہے ہیں دوبارہ کہ بھئی ہم، اچھا علی کو چھوڑیں، میں کسی اور کو، کس نے بھی عہد کیا، کون کس کی اطاعت کر رہا تھا پہلے سے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیعت اطاعت کے سٹارٹ کو نہیں کہتے. اطاعت ہو چکی ہے، اسے ریڈو کرنے کا نام بیعت ہے.
اب سنیے، تو اب یہ ریڈو کا مطلب، رینیو کرنے کا مطلب کیا، ریوائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کیا چیز؟ اطاعت، وہ ہے ایمان۔ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں ایک سوال کیا تھا، یہ بتائیے کہ کیا اس بیعت کی ضرورت ہے؟ اس بیعت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ بیعت کی ضرورت کیا؟ آپ مجھے بیعت کی کوئی ضرورت بتا دیں مجھے، کوئی اسکالرس جو بحث کرتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا اس پہ غور، بھائی آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو لطف آئے گا اس نئے رخ سے بیعت کے اوپر غور کرنے کا۔ آپ توجہ یہ کریں، ہمارا موضوع کیا ہے؟ امامت اور بیعت۔ تو امامت، مسلمانوں میں دو ہی فرقے ہیں، پھر ان فرقوں میں چاہے جتنے فرقے بن جائیں، اوریجنلی دو نظریات ہیں، دو آئیڈیالوجیز ہیں مسلمانوں کی، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، ان کو دو کیٹیگریز میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو لیڈرشپ کو نص سے یعنی اللہ کی طرف سے مانتا ہے، ایک وہ جو لیڈرشپ کو بیعت کے ذریعے سے مانتا ہے۔ تو جو بیعت کے ذریعے سے مانتا ہے وہ بیعت والے، جو امامت کے ذریعے سے مانتا ہے وہ امامت والے۔ تو بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ امامت کہاں ہے قرآن میں، ہم بھی تو پوچھیں کہ بیعت کہاں ہے قرآن میں۔ تو اب دو گروپ ہیں، ایک کی ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، دیکھیں ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ امامت۔ اگر امامت صحیح نہیں ہے، اگر امامت ثابت نہیں ہے، اگر کوئی آ جائے اور یہ ثابت کر دے کہ امامت ثابت نہیں ہے، تو اس نے کیا ثابت کیا؟ کہ شیعت کا کوئی وجود نہیں ہے، شیعت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس اساس کے اوپر شیعہ عقائد کی بنیاد قائم ہے۔ اگر امامت ہی کچھ نہیں ہے تو شیعت بھی کچھ نہیں۔ توجہ، بات آپ میری پہنچ رہی نا؟ دیکھیں اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری طرف بیعت ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں اساس بیعت ہے، جس طرح ہمارے یہاں اساس امامت ہے، ایسے ہی دوسری طرف اساس بیعت ہے۔ یعنی اگر بیعت کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو قائم کی گئی عمارت ہے، پھر وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کب توڑیں اور کب شروع کریں اور حج کیسے کریں، یہ سب باتیں بیکار ہو گئی۔ پہلے اساس بتاؤ کہ کیا ہے، پہلے وہاں تو بتاؤ کہ وہ بیعت کدھر ہے جس کے اوپر یہ ساری عمارت قائم ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے، تو پھر بعد میں اس کے اوپر سب چیزیں قائم ہوتی ہیں، پہلے مسئلہ اس کا۔ تو اب ایک گروپ وہ ہے کہ جس کی اساس ہی بیعت ہے، بیعت کو ہٹا لیں تو آپ نے جیسے ان کے پیر کے نیچے زمین کھینچ لی۔ ایک گروپ وہ ہے کہ جن کی اساس ہی امامت ہے، امامت اگر غلط ثابت ہو جائے تو ان کی اساس ختم ہو گئی۔ تو امامت تو الحمدللہ قرآن سے، حدیث سے، دلیل سے، عقل سے، تاریخ سے، حدیث، ہر شے سے ثابت ہے امامت۔ میں آج ایک نیا چیلنج پیش کر رہا ہوں دنیا کے سامنے، دنیا کے اسکالرز کے سامنے، ایک نئے رخ سے آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ تم بیعت ثابت کر دو کدھر۔ تو عہد طاعت کا جب نام ہے بیعت تو سنو قرآن نے کیا کہا۔ ایک مومن، آپ جتنے بھی مومن، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، انہوں نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھو تاکہ مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا کیا ہوگا مسلمان ہو کے کلمہ پڑھو؟ کہو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے۔ کہو محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا، تو اب کیا ہو؟ کہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لگتا ہے، تو کیا ہوا اس سے؟ کیا چینج آیا؟ تو چینج کیا آیا؟ یہ وہی انسان تھا، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہی اس کی آنکھ ہے، وہی ناک ہے، وہی ہاتھ ہے، چینج بتاؤ کیا آیا؟ انہوں نے کہا ایک نئی ریلیشن شپ قائم ہوئی، ایک نئی ریلیشن شپ اس کی قائم ہوئی۔ اس سے پہلے یہ مومن نہیں تھا، اب اس کا اللہ اور رسول پر ایمان آ گیا ہے، تو اس سے کیا فرق ہوا؟ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، عورت حجاب کرنے ہوگا، اچھا یہ کرنا ہوگا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اس کا ریلیشن شپ ہو گیا رسول اللہ سے قائم۔ کس ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے؟ کیا یہ مومن ہے اور وہ رسول ہیں اور وہ نبی ہیں؟ اچھا تو اگر وہ نبی ہیں اور رسول ہیں اور یہ مومن ہے
تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ما کان، توجہ کیجیے، کتنے سخت الفاظ ہیں. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کروں نا، تو آیتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کچھ نہیں ہے، یہ ایسے بے دلیل نہیں ہے. اور یہ ایک چیلنج ہے دنیا کے لیے اس وقت، ایک چیلنج ہے، ثابت کرتے پھریں لوگ، دکھائیں. تو سنیں، اب یہ جو نیا مسلمان ہوا، اس کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ بھی دیکھو جب تک تم مومن نہیں تھے نا پہلے، تو کیا تھا؟ لا اکراہ فی الدین. کسی کی ہمت نہیں جا کے آ کے تم سے کہے تم مسلمان ہو جاؤ، نہ مار ڈالے گے. حالانکہ یہ بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیں آپ آج جو کلمہ پڑھا کے مارتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھوایا پھر مارا. ابھی یہ کلمہ، اس سے کہا کلمہ پڑھو، دیکھا آپ نے ویڈیو دیکھے نا، آ رہے روز، اس نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور صحیح کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ چکا اب ذبح کر دو اس کو. یہ کیا بات ہو؟ اب کیوں ذبح کرو؟ کہ اس لیے کہ شوق ہے مسلمانوں کا خون بہانے کا. توجہ ہے نا؟ تو یہ نہ سمجھے کہ صرف کافروں کو مارتے ہیں، ان کو کافر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. یہ مسلمان کر کے مارتے ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو مارتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو توجہ کیجئے کہ بھئی قرآن نے ایک سخت لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان ہو گئے. کہا جب تک تم نہیں تھے لا اکراہ فی الدین. آپ اپنے اوپر اس کو اپلائی مت کریں. کوئی مسلمان لا اکراہ فی الدین کو اپنے اوپر اپلائی کبھی نہ کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی نماز پڑھیے آپ. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ہم سے مت کہیے زیادہ لا اکراہ فی الدین. نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین. آپ کا ختم اختیار. یہ جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو تو اندر آؤ، چاہو نہیں آؤ. چاہو تو اس ویزا کو قبول کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، چاہے تم اس ویزا کو ڈس ریگارڈ کرو، وہیں رہو اپنے گھر. لیکن جیسے ہی تم انٹر ہو گئے بارڈر سے اس طرف، اب جو یہاں کا قانون ہے اپلائی ہوگا اور تم کو ماننا ہوگا. اب تم مت کہو کہ فریڈم، ہر چیز کی فریڈم ہے، مگر قانون نہ ماننے میں تمہیں کوئی فریڈم نہیں ہے کہ تم فری ہو، چاہے قانون مانو نہیں مانو، تم فری ہو چاہے اسپیڈ لمٹ کو فالو کرو یا نہ کرو. نہیں، یو ہیو ٹو فالو اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ تم اب اس بارڈر میں رہتے ہو. تو جب تک اسلام کے اس طرف تم کھڑے ہوئے تھے، کسی کی مجال نہیں جو آگے کہے کہ مانو اسلام ورنہ مار ڈالیں گے. لیکن جیسے تم مسلمان ہوئے تو اب کیا ہوا؟ لا اکراہ فی الدین ایک اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا، سنا ہوا ہے نا. اب یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے اس کو ایک طرف رکھیے اور اب دوسرا اسٹیٹمنٹ قرآن کا سنیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، سورہ احزاب آیت نمبر 37. ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مؤمن یا مؤمنہ کو یہ اختیار نہیں رہ جاتا، یہ چوائس نہیں رہ جاتی کہ وہ جو چاہے کرے. اذا قضوا، اگر اللہ اور رسول کسی معاملے میں اپنا حکم سنا دیں تو خدا اور رسول کے حکم کے بعد مومن کا اختیار اور اس کی چوائس اور اس کا فریڈم ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب خدا نے کچھ کہہ دیا کہ یہ ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اب آپ کے میری مرضی، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں، تم پہ نہیں اپلائی ہوتا. وہ اس پر ہے جو کافر ہے ابھی تک. تم مومن ہوتے ہی، اب تم جب مومن ہو گئے نا تمہارا اختیار ختم ہو گیا. تم نہیں ہو، اب تم کسی کے اطاعت گزار ہو. وہ جو کہتا جائے گا تمہیں کرنا ہے. You have to do it, you have to do it, you have no choice. چوائس بھی نہیں ہے میرے بھائی. unless you go کہ I'm not a mu'min. ہاں فائن، پھر تمہارے پاس چوائس ہے. لیکن جب تم مومن ہو، کمال کی بات، مومن ہو تو اب تمہاری کوئی چوائس نہیں، تم کو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اس لیے کہ اگر تم اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر ایسا شخص جو خدا اور رسول کی اطاعت نہ کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کے چلا گیا ہے.
یعنی اتنا دور نکل گیا ہے گمراہی میں کہ اس کا واپس آنا ہی بیکار ہے یا مشکل ہے یا ناممکن ہے. اتنا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی، رسول کی. تو مومن کا اختیار ختم ہو گیا. تو مومن کون ہے؟ جو ہر معاملے میں ابسولوٹ اطاعت کرے اللہ و رسول کی. ابسولوٹ اطاعت کی بات ہے کہ وہ جو کہہ دیا انہوں نے بس ختم، بات فائنل پیریڈ. اس کے آگے کوئی بات نہیں، وائی ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس پر. خدا نے کہہ دیا، یہ ہے مومن. تو میرے بھائی میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں تمام اسکالر سے، جب قرآن مومن کی یہ علامت بیان کر رہا ہے کہ اس کی چوائس ختم ہو جاتی ہے، اس کو تو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، پھر جو مومن مسلسل اطاعت کر ہی رہا ہے اس سے پھر سے اطاعت کی بیعت لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیعت کیا ہو رہی ہے پھر؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت پیش کی جا رہی ہے. آج بھی مطالعہ کر رہا تھا تو بڑا زور دے کے سب سے بڑا جو ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ یہ تو مکمل جنتی ہیں، وہ 1400 لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں تحت شجرہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. اب ان کی جنتی ہونے میں شک نہیں کرنا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ راضی ہو گیا. خدا جب راضی ہوتا ہے تو اس کی رضا ایسے نہیں ہوتا کل راضی نہیں اور آج راضی ہو گیا، اس کی رضا ہمیشہ رہتی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ آج راضی ہوگا کل ناراض ہو گیا، وہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. یہ دلیلیں دی ہیں، وہ راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک، چونکہ اس کے علم میں ہے کہ آگے کیا ہوگا، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ مرے گا ایمان پر. وہ جو 1400 کے 1400 ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن نے ڈائریکٹ منافق کہا ہے براہ راست، اور کتابوں نے اس کو لکھا ہے. یہ کیسا ایکسپشن آ گیا؟ اب میں اگر آپ کے سامنے وہ نام پیش کرنا شروع کروں، نام ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شامل تھے تحت الشجرہ. تو یہ کیا ہوا؟ پھر ان مومنین سے کیوں یہ بیعت لی جا رہی ہے؟ کس چیز کی بیعت ہے؟ اطاعت کی بیعت. ہم اطاعت کریں گے تو مومن تو اطاعت کرتے ہی میرے بھائی، اطاعت کریں گے کیا مطلب؟ پھر اس اطاعت کرنے سے، ان کی یہ بیعت کرنے سے ان کا یہ خاص شرف کیسے ہو گیا؟ اور میں آپ کے سامنے کل عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 10 جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں مومن کا ذکر نہیں ہے، اس میں بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے، جو بیعت کرے. مگر ان کی 2 کیٹیگریز بیان کر دی کہ کچھ وہ ہوں گے جو بیعت کر کے اطاعت اصل میں بیعت کس چیز کی تھی؟ بھاگیں گے نہیں. تو جو بھاگے گا نہیں وہی مومن رہے گا. جو نبی کے حکم کو اگنور کر کے میدان چھوڑ کے چلا جائے تو قرآن نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کریں. اس لیے دوسری آیت میں وہ مومن کہا، پہلی آیت میں یبایعون کہا، دوسری آیت میں مؤمنین کہا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہاں یبایعون، کیونکہ دونوں میں فرق ہے. یبایعون سب ہیں، مؤمنین صرف وہ ہیں جو فالو کریں گے بیعت کو، پوری کریں گے بیعت کو. تو خدا ان سے راضی ہوا ہے، چاہے وہ 2 آدمی ہو، 3 یا 4 یا ہو سکتا ہے سب، ان سے صرف کہ جو اس بیعت پر قائم رہیں، جو بیعت کو چھوڑ دیں، توڑ دیں، پیغمبر کی اطاعت نہ. اور کھلا ابھی ایک ہوتا ہی اطاعت نہ کرنا. لکھا ہوا ہے کہ 1400 آدمی تھے، 1400 افراد تھے صحابہ، سب نے بیعت کی علاوہ ایک آدمی کو، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ چھپ رہا تھا اپنے اونٹ کے پیچھے کہ مجھے کہیں دیکھ نہ لے رسول اللہ، مجھ کو بیعت نہیں کرنی. ایک آدمی نے بیعت نہیں کی. تو جس ایک نے بیعت نہیں کی اس کا بھی تاریخ نے نام ریکارڈ کر دیا، موجود ہے، اس نے بیعت نہیں کی. اب سوچیں آپ کہ ایک آدمی اگر بیعت نہیں کر رہا ہے تو اس کے بعد اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، کچھ بھی کیا، ٹائم گزر گیا، اس نے اس وقت بیعت نہیں کی، تو کیا ہوا؟ باقی سب نے بیعت کر لی. پھر ان جنہوں نے سب نے بیعت کی، بیعت کر کے توڑ دی. جس نے بیعت نہیں کی اس میں اور جس نے بیعت کر کے توڑ دی اس میں، دونوں میں کیا فرق ہو؟ اب سنیں،
ایک اور فرق، جس نے بیعت نہیں کی، اس ایک آدمی نے تاریخ میں کہا بھائی اس نے بیعت ہی نہیں کی، صحیح، مگر وہ چھپتا رہا. عجیب پہلو ہے، توجہ کیجیے گا. وہ کیا کرتا رہا؟ چھپتا رہا کہ نبی مجھے دیکھ نہیں رہے. اس کی بڑی مذمت لکھی ہوئی ہے، ہر مورخ اس کو برا کہتا ہے. بڑا بد نصیب تھا وہ، اس نے نبی کی بیعت نہیں کی. ارے اس نے بیعت نہیں کی، اس نے نبی کی توہین تو نہیں کی. تو جس نے صرف بیعت نہیں کی مگر چھپتا رہا، جب وہ اتنا قابل مذمت ہے، تو جس نے نبی کی توہین کی ہو کھلم کھلا نبی کے سامنے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے بھی اللہ راضی ہے؟ سوچنے کی بات. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا مقصد کسی ایک فرقے کے خلاف ہے، کسی ایک فرقے کی حمایت میں کوئی بات کرنا نہیں ہے. ایک اسکالرلی گفتگو ہے، ایک ورڈ ہے بیعت، جس کو بہت یوز کیا جاتا ہے. میں اس کو اینالائز کر رہا ہوں. کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بیعت کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں. لیکن بیعت جس کی جائے اس کی کیا مواصفات ہونی چاہیے، اور جو بیعت کرنے والا ہے اس کی کیا. پہلی تو بات یہ میں نے عرض کیا کہ بیعت کنٹینویشن ہے اس بلیف کا جو اس کے پاس آلریڈی ہے. یہ انیشیشن نہیں ہے، کوئی چیز انیشیٹ نہیں کر رہا ہے. بیعت سے کچھ بھی انیشیٹ نہیں ہوتا، تجدید ہے. تو اب وہ جو لوگ اختیار ان کا، خدا نے کہا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی تمہیں اطاعت کرنی ہے. اب نبی کو ان کو بلا کے سنو، اگر جنگ ہوئی نا مشرکین سے، یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اگر مشرکین سے صلح ہوئی تو بھاگنا نہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بیعت کی صرف ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھاگے نہیں، باقی جو دوسرے مومن ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ بھاگ سکتے ہیں؟ غور کرنے کے بعد بھئی جب آپ نے کہا میں مومن ہوں تو آپ بھاگ نہیں سکتے. نبی نے کہا یا کھڑے ہو جاؤ، بس آپ کھڑے رہیں گے چاہے جان چلی جائے. تو بیعت ایک ایکسٹرا ایکشن ہے ایک مومن کا، جو خود اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے. اسی لیے قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا، فمن نکث، جو اس کو توڑ دے گا، انما ينکث علی نفسہ، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یہ نہیں کہا وہ جہنم میں چلے جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اس بیعت کو توڑ کے. کیا مطلب ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بیعت سے جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر کوئی توڑ دے تو جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس ایمان کا کوئی نقصان ہو جائے گا. نبی کا نہ کوئی فائدہ ہے، تم اگر آ کر بیعت کرو اور توڑ دو تو نبی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. جو بھی نفع اور نقصان ہے وہ تمہارا ہے. تم نے بیعت کی، اس پر قائم رہے تو فائدے میں رہو گے، تم نے بیعت کی توڑ دیا تو نقصان میں رہو گے. یہ پورا نظام قرآن نے ہمارے سامنے رکھا. اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو کچھ اصول ہیں جس کی تم بیعت کر رہے ہو. کیوں نبی کی الگ سے بیعت کی جائے؟ اطاعت کیوں کی جائے نبی کی؟ کیا اس لیے کہ وہ نبی ہے، اللہ کی طرف سے آیا؟ چلیں یہ سب باتیں معلوم ہیں، مگر نہیں، ہمارا کیا فائدہ اگر اطاعت کریں؟ تم کو آخرت ملے گی، ملے گا نہیں، اس دنیا میں بھی ملے گا تم کو. نبی کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو پھر سے رکھیے ذہن میں، جب آپ نبی کی بیعت کریں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، مگر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تم کو بلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی وہ تم کو بلاتا ہے زندگی کے لیے بلاتا ہے، موت کے لیے نہیں بلاتا. تو تم جب اس کی اطاعت کرو گے تم کو زندگی ملے گی. تو اطاعت میں کیا ہے؟ زندگی ہے. تم اس کی اطاعت کرو گے تم کو زندگی ملے گی. اطاعت رسول میں زندگی، کس کی زندگی؟ رسول اللہ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے. اطاعت نہیں کی تو کیا ہے؟ کس کی موت ہے؟ رسول کی نہیں. جس نے اطاعت نہیں کی اس کی موت ہے.
تو سارے مسائل یہاں اس طرح جڑے ہوئے ہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ بیعت اسی کی ہو سکتی ہے جو یہ قدرت اور اختیار رکھتا ہو کہ بیعت کرنے والے کو زندگی دے سکے. جس کو خود اپنی زندگی اور موت کی خبر نہ ہو اس کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ کسی کو زندگی کیا دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں. جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ دوسرے کو زندگی دے سکے اس کی بیعت ہو سکتی ہے، اسی کی اطاعت ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ اکبر کہ آپ دیکھیں کہ کیسا فرق یہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کا جیسا ایمان ہے اس کی ویسی بیعت ہے. اب اگر پہلے سے میں نے آپ کی خدمت میں کل جو عرض کیا تھا کہ امامت اور بیعت یہ دو فرقے دونوں ان دونوں کو مانتے ہیں، اور اب میں خود اپنی تقریر کو کنکلوژن کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ دونوں ان دونوں کو مانتے ہیں، مگر یہ دونوں جو مانتے ہیں ان میں دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک وہ ہے جو پہلے امامت مانتا ہے پھر بیعت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو پہلے بیعت کرتا ہے پھر امام مانتا ہے. بس یہ فرق، پہلے اور بعد کا فرق، سیکوینس کا فرق. ہم کہتے ہیں وہ پہلے امام ہو پھر ہم بیعت کریں گے، اس لیے کہ اطاعت کر چکے ہیں، اب آگے تجدید کریں گے. اب جب یہ امامت کا توجہ کیجئے گا، امامت کا عقیدہ اگر مضبوط ہے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بیعت نہ کریں تو آپ مومن نہیں ہیں، انلیس کوئی ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو کہ نبی یا امام آپ سے ایک نئے سرے سے آپ سے ایک عہد لینا چاہ رہا ہو تجدید کا کہ بھئی ریڈو کرو، اس کا مقصد بھی ہو، اور آپ سے زیادہ اس کا مقصد دوسروں کے لیے ہوتا ہے. یہی تھا یہ جو صلح حدیبیہ میں یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے، جو لوگ ان کو دوسرے رخ پر لے جاتے ہیں، اوریجنلی یہ ہوئی اس لیے تھی کہ وہاں ایک آدمی کو روک لیا تھا مشرکین نے، تو پیغمبر صاحب نے کہا آؤ سب بیعت کرو تاکہ ان پر روب آئے. چنانچہ وہ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور مجبور ہو کے انہوں نے صلح کی پیغمبر اسلام سے. کہ انہوں نے یہ تو 1400 لوگ بالکل مرنے پہ تیار ہو گئے ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ واقعی تیار ہوئے ہیں، لیکن ظاہر تو یہ ہو رہا تھا نا کتنے لوگ تیار ہو گئے. تو نبی نے بیعت کی. لیکن جس کا عقیدہ اور ایمان، یعنی ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ایمان پر. اب مجھے یہ بتائیے کہ ائمہ اطہار کے زمانے میں جب ہمارے بعد امام آئے، ان میں سے کسی امام نے بیعت لی ہے لوگوں سے؟ نہیں، بیعت نہیں لی. امام حسین کا مسئلہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کی بیعت کس طرح ہوئی. ان کی بیعت ہوئی ہے، کوفے میں جناب مسلم کو بھیجا ہے، بے شک بیعت لی ہے. امام حسن نے بیعت لی، حضرت علی نے بیعت لی. لیکن بعد کے اماموں نے کسی نے بیعت لی؟ کہتا وہ تو اس لیے بیعت نہیں لی کہ چونکہ بیعت کا لفظ جڑ گیا تھا حکومت کے لفظ سے، یعنی جو حاکم وقت ہے وہ بیعت لے، جو حاکم. اس لیے اب یہ اگر بیعت لیں تو اس کا مطلب پھر چیلنج کرنا ہے حاکم وقت کو. تو یہ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تشریحات کہاں سے آئیں؟ ان کا سورس تو کچھ ہوتا ہے نا. کبھی نماز آپ 4 رکعت ظہر کی کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ سورس ہے. عصر کی نماز تو یہ جو آپ نے بیعت کی تشریحات کی یہ کہاں سے آئیں؟ ابھی تو ایک نیا کلاسیفیکیشن آیا ہے بیعت کا، بیعت کبریٰ، بیعت صغریٰ. وقت ملا تو میں آپ کو عرض کروں. یہ سب چیزیں سب عمارت پر عمارت قائم کی جا رہی ہے، اس پر ایک اور مالا، اس پر ایک اور سٹوری، ایک اور سٹوری، جبکہ بیچ بنیاد نہیں ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کسی امام کی بیعت نہیں، کسی امام کی بیعت نہیں ہوئی، اماموں نے بیعت بعد میں کسی نے نہیں لی، چھٹے امام نے کسی کی بیعت لی؟ دکھا دو کہ کوئی آ کر کہہ رہا ہو یا یہ اپنا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو ان کے ماننے والے تھے، ان پر ایمان رکھنے والے تھے. اب فرق دیکھیں، نبی نے لوگوں سے بیعت لی، بیعت لینے کے بعد بھی اس کے نتیجے کیا ہوئے وہ تاریخ بتائے گی آپ کو. مگر جب ایمان مضبوط ہو تو بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اب یہی امام ہے، امام صادق علیہ السلام. انہوں نے بیعت نہیں لی ہے، بیعت نہیں لی ہے، مگر اطاعت کس منزل پر ہے ان کی کہ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہارون کود جاؤ اس آگ میں، اور ہارون مکی تنور میں کود گئے. ارے پوچھ تو لیتے کہ کیوں؟
کہ اگر پوچھ لوں گا تو پھر ایمان ہی کیا رہا؟ امامت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب مجھے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کرو، کرنا ہے، پیریڈ. اس میں کیوں اور کیا اور کیسے، خیریت تو ہے، کیوں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، یہ نہیں پوچھنا. یہ پوچھوں گا اس میں دیر لگ جائے گی. امامت کے حکم میں اور اطاعت میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. صرف ولایت، توجہ کی جگہ عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، صرف امامت و ولایت بلا فصل نہیں ہے، اطاعت بھی بلا فصل ہونی چاہیے. مومن کی اطاعت اپنے امام سے بلا فصل ہونی چاہیے. جیسے ہم امامت کو مانتے ہیں بلا فصل، ایسے ہی بیعت و اطاعت کو مانتے ہیں بلا فصل. تو اس نے بیعت نہیں کی تھی، بغیر بیعت کی اطاعت دیکھیں کیسی تھی، ایسی تھی کہ کود گئے. اور دوسری طرف ایک اور صاحب تھے جو بیٹھے ہوئے پہلے سے کہہ رہے تھے آپ خراسان اگر آ جائیں اور وہاں چلے جائیں، اتنے آپ کے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ آپ کی بیعت کریں گے تو کیا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. رک جاؤ بھائی، میں دیکھ تو لوں کہ یہ بیعت کون سی والی ہے، بیعت والی ہے یا امامت والی. یہ تمہارے جو دعوے ہیں نا محبت کے، یہ بیعت والے ہیں یا امامت والے ہیں؟ بھئی بیعت والے کبھی بھی توڑ کے نکل لیتے ہیں ادھر ادھر. حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. مگر جو امامت والے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے. امامت کے بعد جب امامت کو مان لیا، لیڈرشپ کو مان لیا، معصوم ڈیوائن لیڈرشپ کو آپ نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد کیسی بیعت؟ بیعت کی ضرورت کہاں ہے؟ وہ خود ہی پہلی دن بیعت ہے. اب میں انشاءاللہ کل آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ایمان ہی، اس ایمان ہی کو بیعت کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے بھی دیکھیں اپنی طرف سے کچھ مت لائے. بالکل ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہونا چاہیے اس شخص کو جو ممبر سے بیٹھ کے کوئی بات کرے. تو اب جب میں آپ کو اب اپنی گفتگو کہاں روک رہا ہوں کہ بیعت اصل میں یہی ایمان ہے، یا ایمان ہی کو آپ بیعت کہیں. آپ نے کہا میں مومن ہوں، یعنی آپ نے بیعت کر لی ہے. اب بیعت کرنے کے لیے وہ پروسیجر ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ ایسے ہو اور ہاتھ ایسے ہو. کل میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، لوگوں کو آج تک یہی پتہ نہیں کہ بیعت کے لیے ہاتھ کس کا اوپر ہوتا ہے، کس کے نیچے ہوتا ہے. تو جن کو یہ تک نہیں معلوم وہ امامت اور بیعت پر بات کیا کریں گے. صلوات بھیجے محمد والے. تو جو ہے ایمان ہی بیعت ہے. یہ کیسے ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور میں آپ کو یہ ثابت کروں گا قرآن سے انشاءاللہ. ایسے نہیں کہ ایمان بیعت ہو سکتا، نہیں، ایمان is بیعت with this word, with this term. یعنی قرآن نے ایمان کو بیعت کہا ہے، بیعت. یہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا کہ جس میں ایمان ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو نہیں. یہ تو وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کو سورہ فتح کی. اور 5 بیعتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تک عرض کی ہیں. ایک اور بیعت ہے جس کا ذکر ہوتا ہی نہیں، نہ اس کو بیعت کے ذیل میں لایا جاتا ہے، لیکن قرآن نے لفظ بیعت، the word اور term of بیعت اس کے لیے استعمال کیا. وہ انشاءاللہ کل کے مجلس میں اور اس کے بعد پھر جو آگے 2 مجلس ہیں اس میں اور آپ بیعت کے تعلق سے سنیں گے کہ دیکھیں کتنا بڑا مت لوگوں نے تیار کیا، کیا بنایا کہ بیعت بیعت، اور پتہ چلا کہ پورا ایک مذہب، ایک پورا ایک فرقہ اور پورا ایک نظریہ اور پورا گویا کہ ایک آئیڈیالوجی اس کی پر تیار کر دی گئی، جبکہ بیعت کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بیعت اطاعت کا نام ہے. اور میں آپ کی خدمت میں آخری ان لمحات میں یہ عرض کیا کہ ہارون مکی کا ایمان اتنا قوی تھا. یہی بیعت ہے. ہمارا ایمان اپنے امام وقت کے لیے اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، اتنے مضبوط. اس سے کم مضبوط ہے تو امام اس کو نہیں کنسیڈر کرتے، کم سے کم اس لیول پر کنسیڈر نہیں کرتے جس لیول پر جناب ہارون مکی. اور امام ہم سے نہیں کہیں کہ ہم امام جیسے ہو جائیں، ہم سے کہنا تم ہارون مکی جیسے تو ہو جاؤ. ہارون مکی کوئی معصوم تو نہیں ہے، اللہ نے تو ان کو نہیں اتارا تھا اس طرح. جیسے وہ پیدا ہوئے تھے ویسے ہم پیدا ہوئے، جیسے ہم چاہنے والے امام کے ویسے وہ چاہنے والے تھے. ایسے بن جاؤ، امام کی اطاعت اس شان سے کرو. یہ ایمان، یہ اس طرح کا ایمان، اس طرح کی ابسولوٹ اطاعت، یہی
اصل میں حقیقی سچی بیعت ہے. اور جب تم اس طرح کی اطاعت کرو گے تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے اور بیعت کی حقیقت کیا ہے. کمال تو یہ ہے میرے دوستو کہ ان حقائق کو ایسے ایسے حالات میں ہمارے رہبروں نے ہمارے سامنے پیش کیا، ان حقیقتوں کو ایسے حالات میں کہ جن حالات میں عام طور پر ایسی کوئی تعلیم اور تدریس اور وعظ و ارشاد کے مواقع نہیں ہوتے. شہادت کا موقع ہے حسین ابن علی کی، کربلا کا میدان ہے. اس میدان میں صرف اہل بیت کے مصائب نہیں ہیں، ان مصائب کے ساتھ کیسے دروس ہم کو دیے گئے ہیں اہل بیت کی طرف سے، ان کو دیکھیں. آپ سوچیں یہ ایام کس کے ہیں؟ زینب کے ہیں. یہ دن، یہ اہل حرم کے دن، یا انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. کیا کہنے شہزادی زینب کے، یہ 40 ان کے نام سے ہے. آپ دیکھیں آج کیا شان ہے 40، ملینز کا مجمع، ملینز کا مجمع. ایک رپورٹ کے مطابق 50 ملین تک پہنچنے کی امید ہے. یہ ایک رپورٹ ابھی آئی ہے، خدا جانے اس کی کیا ریسورسز ہے، لیکن یہ آئی ہے. اور اس کی کوئی حیرت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آتے رہیں اور جاتے رہتے ہیں. اگر سب کو گنے تو بے شک 50 ملین ہو جائیں گے، لیکن اگر ان ایام 40 میں گنے تو لاسٹ ایئر 25 اور 30 ملین تک تھے. تو 50 ملین کوئی مشکل کام نہیں ہے. جناب زینب کا اسم گرامی، ان کی اطاعت، انہوں نے جو اطاعت کا ایک انداز، امام کیا ہوتا ہے، یہ شہزادی زینب نے دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ امامت کی ویلیو کیا ہے. اور نہ صرف زینب نے، یہ تو زینب کی ماں پہلے بتا چکی ہے کہ امامت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں. جناب معصومہ نے دفاع جو کیا ہے امامت کا اور ولایت کا جس شان سے کہ پہلو اقدس پر دروازہ گرایا جا چکا ہے، شہزادی زمین پر گری ہوئی ہیں. فضہ کو آواز دیتے ہیں، فضہ قد قتلوا ما فی احشاء، میرے شکم میں جو کچھ تھا اسے قتل کر دیا گیا، میرے محسن کو ذبح کر دیا لوگوں نے، میرا محسن شہید ہو گیا. فضہ دوڑی بھی آتی ہیں، جناب سیدہ کو سہارا دیتی ہیں. جناب سیدہ نے فضہ کو اس لیے آواز دی تھی کہ فضہ آئیں اور اس کیفیت کو دیکھ سکیں. لیکن جب فضہ آئیں تو ایک مرتبہ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ علی کدھر ہے؟ تو کہا شہزادی علی کو تو گرفتار کر کے لے کر چلے. آپ سوچیں اس کیفیت میں جبکہ پہلو شکستہ ہے، جبکہ زمین پر تڑپ رہی ہے، جبکہ محسن شہید ہو چکا ہے، اپنی تکلیف کو بھول گئی. کہا ذرا مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ. اٹھایا سہارا دے کے تو اسی انداز سے ایک مرتبہ آواز دیتی ہوئی چلی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. اللہ اکبر. یہ زینب تھیں جو علی کی حمایت کے لیے چلی. علی کو چھوڑ دینا پڑا انہیں، ان ظالموں کو رہا کر دینا پڑا علی کو لے کر آ گئیں سلامتی کے ساتھ. میں کہوں گا شہزادی آپ علی کی حمایت کے لیے گئی تھیں، آپ کی بھی بیٹی حسین کو بچانے کے لیے باہر نکلی ہے. حسین جو ابھی تک نظر آ رہے تھے گھوڑے پہ ایک مرتبہ اوجھل ہو جاتے ہیں تو زینب دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے. جب کوئی نظر نہیں آیا اور کہیں نظر نہیں آئے حسین تو ایک مرتبہ ایک بلندی کے اوپر آ جاتی ہے اور اس بلندی پہ کھڑے ہو کے اب جو چاروں طرف دیکھا تو نشیب میں کیا نظر آیا کہ بھائی کو ذبح کرنے کے لیے شبر خنجر لے کر آگے بڑھا ہے. یہ ہے زینب. اب یہ امامت کی حفاظت کرنے کے لیے زینب آگے بڑھ گئی، حسین کی حفاظت کے لیے. اور میں کہتا ہوں شاید زینب بچا بھی لیتی، اس لیے کہ وہ زینب کے جو کبھی عباس کو آواز دیتی ہے، وہ زینب کے جو کبھی علی اکبر کو پکارتی ہے، جو سب کو آواز دینے کے بعد آخر میں دشمن ہی کو پکارتی ہے. عمر سعد میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. وہ زینب اپنی پوری کاوش اور کوشش کر رہی ہے میرا بھائی بچ جائے، امامت کو بچانا چاہتی ہے زینب. مگر اگر امامت کا اشارہ نہ ہوتا تو زینب وہاں سے ہٹتی نہیں جب تک حسین بچ نہ جاتے. لیکن امام کا اشارہ ہوا زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے سے باہر نہ نکلو. وہ زینب جس نے یہ میسج لیا
کہ خیمے سے باہر نہ نکلو. اب جب خیمے جلنے لگے وہ زینب جسے حکم دیا تھا امام نے کہ باہر نہ نکلو، وہ زینب آ کر دوسرے امام سے جو اب امام وقت ہے اس سے پوچھتے میرے لال ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں. کیا عالم غیر معلمہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ یہ تو عام بچوں کو بھی پتا ہے. نہیں معلوم تھا. کیوں نہیں معلوم تھا؟ یقیناً عالمہ غیر معلمہ ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب، علم کا دریا ہے زینب. مگر یہ پوچھ اس لیے رہی ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو. دیکھو امام کی اطاعت اس طرح ہوتی ہے. ایک امام نے حکم دیا تھا خیمے میں چلی جاؤ، اب خیمے سے میں باہر اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک دوسرا امام مجھ سے نہ کہہ دے کہ ہاں پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر چلی آئے. یہ اطاعت امام تھی. مگر جب زینب خود خیمے سے باہر آئی تو جس امام نے کہا جان کا بچانا واجب ہے وہ خود اپنی جان بچا کر باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا. تو زینب بار بار اس خیمے میں جاتی ہے اس امام کو بچانے کے لیے. دیکھا امام کو بچا کر لے آئی. یہ شام غریبہ تھی. مگر یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی. زینب نے ہر موقع پر امام کی حفاظت کی ہے، ہر موقع پر امامت کی حفاظت کی ہے. یہاں تک کہ وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب یہی زینب بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں، امام کی حفاظت کر رہی ہیں، یہ زینب سکینہ کی محافظ بنی ہوئی ہے. یہ زینب ہر موقع کے اوپر امام کو بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی زینب ہے اور شام کا دربار ہے، اور اس شام کے دربار میں ایک مرتبہ یزید کی نظر پڑتی ہے بیبیوں پر. پوچھتا ہے کہ بیبیاں کون ہیں؟ شمر ملعون ایک ایک کا حوالہ دیتا ہے، ایک ایک کا نام بتاتا ہے یہ وہ بیوی ہے. اور ایک مرتبہ زینب کا نام لیتا ہے. اس میں جس مقام پر تمام بیویاں ایک مرتبہ لرز جاتی ہیں. جیسے یزید یہ کہتا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ تمام بیویوں نے حلقہ کر لیا زینب کا. خبردار تیری کیا مجال تو زینب سے ہماری شہزادی سے بات کر سکے؟ کہاں تیرا نجس منہ، کہاں علی کی بیٹی، کہاں فاطمہ کی بیٹی. زینب کا دربار میں آ جانا یہ خود اتنی بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے لیے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. اس لیے امام نے ہمیشہ جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو کیا فرمایا تھا؟ الشام الشام الشام. لیکن اب وہ بات کرنا چاہتا ہے زینب سے بات کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ اکبر تمام بیویاں چاروں طرف سے حلقہ کر لیتی ہیں. خبردار تیری کیا مجال جو تو آگے بڑھے. اور جب منزل آتی ہے تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے شمر سے تمام بیویوں کو ہٹاؤ. تاجانے لے کے ایک ایک کو مارنا شروع کرتا ہے. جسم آلریڈی اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ اب بیوی سے اور تازیانے نہیں کھائے جا رہے ہیں. بیویاں ہٹتی چلی گئیں مگر ایک بیوی سامنے کھڑی رہی، کہا میں آگے سے نہیں ہٹوں گی. اب جو تازیانہ پڑھنے لگا تو ایک مرتبہ نظر پڑی سامنے کچھ حبشی جوان کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ بیوی فضہ ہے حبشیوں کو خطاب کر کے کہتی ہیں ارے اے میری قوم کے جوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ تمہاری قوم کی ایک عورت کو ایک نامحرم تازیانے مارتا ہے اور تم کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہو. بس ایک مرتبہ وہ تمام حبشی آگے آتے ہیں تلواریں نکال کے سامنے کھڑے ہو گئے. یزید روک لے شمر کو. جیسے یہ کہا شمر رک گیا مگر زینب نے اس منظر کو دیکھا تو آواز دی بھیا پاس، اے میرے غیرتدار بھیا، فضہ کو بچانے والے موجود ہیں مگر ہائے زینب کے لیے کوئی نہیں. یہ کہنے والا کہ خبردار کوئی تازیانہ نہ مارے. ارے زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تازیانے کھاتی آئیے. مگر یہی زینب کہ جو یزید سے بات نہیں کرنا چاہتی، جیسے ہی یزید یہ کہتا ہے ارے اس نوجوان کو زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ سید سجاد کیوں زندہ ہے، ان کو قتل کرو، تو جا کر امامت سے لپٹ جاتی ہے، امامت کی حفاظت کرنے والی. خبردار جب تک میں زندہ ہوں تو میرے لال کو قتل نہیں کر سکتا. زینب نے یہاں بھی سجاد کو بچا لیا مگر بچا کے ارے جب واپس آئی ہے کربلا تو ایک جملہ کہا حسین سے میرے بھیا سب کو بچا کے لے آئی، یہ تمہاری امانتیں واپس لے آئی مگر معاف کرنا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی. اگر نہ بچا سکی تو میں سکینہ کو بچا نہ سکی. بھیا زینب کو معاف وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون. پروردگار ہمارے سامنے قبول فرما.
سے بہتر انداز سے ذکر اہل بیت سنانے کی توفیق کرا، ہر آفت و بلا سے محفوظ معمول، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے آباد ہیں کو ہمارا سکون کرامت فرما، اور بھائی ان کی زیارت کے لیے جو مومنین گئے ہوئے ہیں کربلا، خداوندہ خیر و عافیت سے انشاءاللہ وہ اپنے وطن واپس آئیں، سب کی زیارات کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ دو مومنین یہاں پر حاضر ہیں جو بانین مجلس ہیں، اور ذاکرین مجلس اور سامعین مجلس، اور تمام مومنین کی دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانی کو دور کر دیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ان انصار میں داخل شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک ماتم حسین یا